السلام علیکم دوستو، سمجھ آئے جی میری گلدی میں خوش آمدید. میں ہوں حسیب خان، میرے ساتھ میرے پیارے واکنگ انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر عمر عادل صاحب. ڈاکٹر صاحب تسی کوئی گل کر دیں ہو، ان کا فیڈ بیک آتا ہے یو آر ایکچولی اے مسوجنسٹ، اور اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ وہ کہتی ہیں میرا دوپٹہ میری مرضی. ڈاکٹر عمر عادل کون ہوندا ہے سانو اے کہن والا کہ سر تے دوپٹے لو تے فلاں تے ٹمکان ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ حضور والا میں ہر کوئی ہوتا ہوں کہنے والا، اس لیے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں. میں ایک مسلمان ہوں. جن خواتین کے بارے میں نے یہ کہا وہ بھی مسلمان ہیں. میں نے چھوٹی سی بات کی، میں نے کہا ایک تقریب ہے جس کے اندر آپ کو عزت دی جا رہی ہے. اسلام نے آپ کو عزت دی ہے کہ حیا کا زیور پہنے. حیا سے زیادہ دنیا میں کوئی دل آویز چیز ہے؟ میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا بچیاں جوان جو گئی ہیں سب کے سر کھلے ہوئے تھے. اگر سر وہاں پہ سر پہ دوپٹہ لے لیا جاتا، اس تقریب میں شروع ہونے سے پہلے تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے. اور وہاں پہ بڑے بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو عمر میں ان سے بڑے ہیں. اور سر بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں. سر یقین کیجئے کہیں زیادہ عورت حسین لگتی ہے جب اس نے سر پہ تھوڑا سا دوپٹہ لیا ہو. اور کیا اچھا پیغام جاتا ہے. سر پیغام اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ سب جو ہیں بڑا ایکٹریسیں ایسی ہوتی ہیں. میری دوست ہے ساری پاکستان کی ایکٹریسز، میں بتانے لگا آپ کو. سر روزانہ یہاں اشرافیہ کی بیگمات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تہاڈیاں جڑیاں نا دوستاں انج نے اداکاراواں نے دل فٹے منہ تہاڈا. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں سر، پچھلے سال اسی تقریب میں اداکارہ انجمن جو کہ بہت بڑی پنجابی کی اداکارہ تھیں، ان کو برائڈل پرفارمنس ملا. سر آپ کو ان کے کپڑے یاد ہیں؟ سر یقین کیجئے اس قدر حسین دوپٹہ سر پہ لیا ہوا اور وہ کیا گلیمرس لگ رہی تھی، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. وہ انجمن سی ڈاکٹر صاحب ایتھے سجل علی کو تسی ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ لوے گی؟ اس کا تو ماڈرنزم ہے. ان کو اب یہ مذہبی بحث ایک اور ہے. سر مذہبی بحث کی بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے. میں صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کا سر، آپ کا دوپٹہ، آپ کی مرضی. میرا شو، میرے خیالات، میری مرضی. اے گل ہے پھر. لو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے. اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیں، وہ ساتھ اب جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، وہ جو ہماری کچھ بہنیں ہیں اللہ ان کو زندگی دے، کہتی ہے جی خود ہاتھوں میں کڑے پہن کے زیور پہن کے بالکل اینا یہ کہتے ڈاکٹر صاحب نے کو پہلا اے تے لان. میری گل سنو، میرا ہاتھ، میری کلائی، میرے کڑے. اس بندے کو نا جا کے نا میرے ہاتھ کا کنگن یاد آتا ہے، حالانکہ ہاتھ کا کنگن نہیں ہوتا، کلائی کا کنگن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی کیا یعنی کہ اچھا سر جی میں سیدھی سے آپ کو بات بتاؤں. ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی صاحب نے بی بی پاک دامن کے مزار کا دوبارہ پورے کا پورا رینوویشن کا پروجیکٹ بنایا، اور جناب نیر علی دادا صاحب نے کس عمدگی کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ اسے ایک شاہکار بنا دیا اسلامک آرکیٹیکچر کا. سر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں بی بی پاک دامن کے مزار کی طرف، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا یقین ہے کہ یہاں پہ جو بی بی مزار میں دفن ہیں وہ حضرت علی مولا کائنات کی اولاد ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ حضرت عباس علمدار کی ہمشیرہ ہیں؟ میں کہتا ہوں جی مجھے کوئی یقین نہیں ہے. مجھے صرف ایک بات کا یقین ہے کہ میرا عقیدہ، میری محبت اور میرا عشق اس خانوادے سے پختہ ہے. اور مجھے یقین صرف یہ ہے کہ روز محشر مجھے صرف اور صرف اپنے نبی کا اور اس کی آل کا آسرا ہوگا. اور اگر یہاں پہ کوئی دور و نزدیک بھی ان کا دفن ہے تو کم از کم میں ثبوت دوں گا کہ جہاں میری دسترس تھی، میں نجف روز نہیں جا سکتا، میں عراق روز نہیں جا سکتا، میں ایران نہیں جا سکتا، میں روز مدینے نہیں جا سکتا، مگر آپ کی خوشبو سونگتا ہوا میں اپنے شہر کے ایک مقام پہ آ جاتا ہوں. اور میرا پاس ایک ہی وسیلہ ہے. حضور والا جب میں اس مزار کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں دکانیں ہیں جہاں پہ مختلف تبرک ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں، کتابیں ہیں، کسیٹس ہیں وغیرہ. تو وہاں پہ ایک دکان پہ یہ پیتل کی بنی ہوئی کڑیاں بک رہی تھیں، اور یہ سر واقعی خاص طور پہ وہاں بکتی ہیں. حضور والا میں نے وہاں پہ جب میں جا رہا تھا تو ایک دکاندار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اے نہیں پانی ہے، اے پا کے جاؤ. اور اس نے خود ہی مجھے ایک کڑی پہنا دی. تو میں کہا ہوں میں کی کراں؟ مطلب میں پوچھنا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ بتائیے آپ کو کیا ہدیہ دوں. تو کہنے لگا کہ ہوں منت مان لو. میں کہا پھر پکی گال ہے؟ کہنے لگا ہاں پکی گال ہے. میں نے سر پتہ نہیں کون سا قبولیت کا لمحہ تھا، میں نے ایسے ہی اپنے اللہ سے کہا، میں کہا پاک پروردگار ایک تے اپنے نبی دے صدقے، مولا کائنات دے صدقے اور سیدہ کائنات دے صدقے میریاں مشکلاں آسان کر، میری اولاد دیاں مشکلاں آسان کر. اور اس کے بعد میں ایسے ہی کہا، میں کہا ہوں میں پا تے لئیے کڑی اینو سونے دی کر دے. سر جی یقین کیجئے اگلے دن پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ گئے جن کی کوئی امید نہیں تھی. اور سر جی میں اس سے وقت میں کہا پیسے کدے واسطے آئے نے؟ سونے دیاں کڑا کے پائیاں نے، روز پڑھنا ہوا تھا کہ یاد رہے اور میرا یقین پختہ ہوئے. جی چھناہٹ ہے جی اس سے آپ مطلب وہ آواز سے آپ کو خوشی ملتی ہے. ایک بڑی خوبصورت سی ساؤنڈ ہے ان کی، جس طرح
चूड़ियों की साउंड होती है ना। मैनू तो नहीं मिलती, तेनू तो मिलती ना। डॉक्टर साहब इसके ऊपर ना फिर दोस्त कहेंगे कि बिद्दती डॉक्टर उमर आदिल देखो अल्लाह कोलों नहीं मांगदा पे मज़ारा तो मांगदा पे है, क्या जवाब देना चाहिए? कहीं पे बैठा हूँ, कहीं पे बैठा हूँ, शराब खाने में बैठा हूँ, जुए को लोग खेल रहे हों, मुजरा देख रहे हों, सर मेरा ध्यान जिदे वाल है ओदे वाल ही है। ये क्या बात है? उस जगह की पाकी नापाकी से फर्क नहीं पड़ता? सर जी, पाकी नापाकी मेरे दिल के अंदर है हजूर वाला। इसका मतलब ये है कि जब तक मैं एक सजी सजाई मस्जिद में ना दाखिल हूँ जहाँ पे बहुत सारे मौलाना हजरात इतने खस लगाए फिर रहे हों, तब तक मेरा रब मेरी सुनेगा नहीं। सर खुदा की कसम, आज जो बहुत सारे लोग असीर हैं, आपके जेल खानों में कैद हैं, आपने उनके 10 बाय 10 फुट की कोठड़ियों के अंदर क्या अगर बत्तियां रोशन की हुई हैं और जलाई हुई हैं कि माशाल्लाह माहौल बना रहे, हजूर वाला वो तो याद ही वहाँ पे आता है जहाँ पे आजमाइशें हों, वो तो याद ही वहाँ पे आता है जहाँ पे मसाइब हों, जहाँ पे मुश्किलात हों, और सर वो सुनता भी उनकी है जो उसको मुसीबत में पुकारते हैं। सर बिद्दती मुझे जो मर्जी कहें, आपके पास ये हक अगर दिया गया है कि आप किसी पे फतवा लगाएं कुफ्र का, तो लानत है आप पे। उसकी वजह यह है, डॉक्टर साहब लानत ना भेजें ना, अपने अल्फाज को थोड़ा सॉफ्ट कर लें। मैं अपने अल्फाज को इन मामलात में सॉफ्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि किसी को काफिर कहने का हक किसी के पास नहीं। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखें, क्योंकि हमने जब वो जिक्र स्टार्ट किया, जब ये गंदा अंडा के ऊपर आपके साथ मेरे एपिसोड्स का सिलसिला शुरू हुआ, उस टाइम पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, मैं चाहूंगा उसका क्योंकि रेफरेंस आ गया जी, आपने मुजरे की कमाई को हलाल कह दिया था। जी जी बिल्कुल। वो उसके ऊपर अभी बिना स्टिल बहुत ज्यादा मतलब जो अलकाबात यूज किए जाते हैं, मैं वो यहाँ पे पढ़ भी नहीं पाऊंगा। सही बिल्कुल बात है आपकी सर, सही बात है ना। हाँ। आप समझते हैं कि एक औरत अगर अपने कल्चर के मुताबिक जिस बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है, पूरी रात नाच के तफरीह फराहम करके पैरों के अंदर वरम डाल के पैसे लेकर आई है घर वालों को पालने के लिए, आपकी नज़र में ये हराम या हलाल का किस्सा होगा? मुझे आप सिर्फ एक बात बताइए, आज जो रमज़ान ट्रांसमिशंस आप कर रहे हैं और उसके अंदर जो बेअकल जाहिल लोग बैठ के आपको मजहब का दर्स दे रहे हैं, और उनके साथ जो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए मौलवी हजरात बैठे हुए हैं, दरअसल बेच रहे हैं तेल, मसाला, साबन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, और कह रहे हैं कि हम मजहब की खिदमत कर रहे हैं। इस कमाई को क्या कहते हैं? इस कमाई को क्या कहते हैं? इस दिहाड़ीबाजी को क्या कहते हैं आप? वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ठीक है, बस कर दे। वो तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह तो फिर एक डकैत है और डकैती करन जांदा, सुन लिया जी, डकैती करन जांदा है, उनकी प्लानिंग करता है, डकैती के दौरान उन्हें फायर ही बच सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर उसी उनकी कमाई ਨੂੰ भी हलाल कह दोगे? मेरी गल सुनो, डकैत ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾ ਕੇ ਛੀਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਪੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। तो वो क्यों देते हैं? वो डाका ही तो है, उनके बच्चों पर डाका नहीं है, उनका हक आप वहां दे रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। समझ आई मेरी गल? एडा ही नेक प्यो सी ते उत्थे वेखन की आया? वो तो आप खुद कहते हैं कि कमाल बात है सर जी, कमाल देखने जाते हैं लोग तमाशा। मेरी एक बात सुनिए, तमाशा तो लगा होता है, तमाशे को तमाशा कौन बनाता है? तमाशाई। तमाशाई। तमाशाई ना आए तो तमाशा खत्म हो जाता। सर अगर खरीदार ना हो तो बाजार खत्म हो जाए। वाह वाह, मुझे बताइए रौनक के बाजार कौन हुआ? खरीदार। जी ठीक है, समझ आई मेरी बात? वो तो कसूरवार हो गया। बाजार को कोई इल्जाम न दीजिए, रौनक के बाजार को, खरीदार को जिसने उसको परपेचुएट किया हुआ है उसका गिरबान पकड़े ना। समझ आई आपको मेरी जो बात? वहाँ के मकीन हैं उनको भी आप मुर्द इल्जाम ठहराएंगे तो सही। सर तुसी वो ठहरा लो, मैं ना ठहरा ले। चले अच्छा ये बताइए, अब लास्ट टाइम हमने अवार्ड्स का जिक्र किया, जी जी, कुछ नाम मेरा ख्याल से मिस कर गए हम, क्योंकि मजा का बहुत से लोगों के नाम मिस कर गए। इस वक्त मैं सिर्फ एक दर्शक, मोस्ट डिजर्विंग जो आप समझते हैं कि जिसको मिलना चाहिए था। मौसीकी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं। हमें बहुत कॉमनली पता चलता है कि इस साल इनको मिला, इस साल इनको मिला। हमारी एक बड़ी सीनियर गुलकारा है और कमाल गुलकारा है, उनका नाम है बीबी अजरा जहां, और उनका ताल्लुक भी उसी खानवादे से जिससे मलिका तरन्नुम नूर जहां का ताल्लुक है। और मैडम नूर जहां उनकी रिश्ते में बुआ लगती हैं, यानी कि फुफी लगती हैं। सर कसूर में ही उनका भी जमपल है, मिस अजरा जहां का, अजरा जहां का। और उसके अलावा सर उसी उस्ताद की सीखी हुई हैं जहां से मैडम ने इस्तिफादा फ़न किया, यानी कि उस्ताद गुलाम मोहम्मद कसूरी। इस तरह ये मैडम की सिर्फ भतीजी नहीं है बल्कि उस्ताद बहन भी हैं। सर क्या गला है, क्या खिदमात हैं फिल्मी गायकी के लिए। आप सोचें उम्र के अब इस हिस्से में है और कोई 16 साल की लड़की उनका मुकाबला नहीं कर सकती, इतनी सुरीली हैं सर। मगर आपने कभी इस काबिल नहीं समझा कि कोई सिविलियन अवार्ड, कोई तमगा इम्तियाज़ी सही, कोई निशान इम्तियाज़ी सही,
کچھ یا صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی. خواتین و حضرات, اگر آپ تک میری آواز پہنچے اور وہ تمام لوگ جو کہ سائٹیشن قبول کرتے ہیں, میری درخواست سمجھ لیجئے اور میرے علاوہ کسی اور اہل نظر کی گواہی ڈلوا لیجئے, کیا عذرا جہاں ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان کو 25 سال انتظار نہ کرنا پڑے؟ واہ, ان کو بھی ابھی دے دیجئے. سر اج تہاڈی کڑی جم مکدی نہیں, ایک فلم وچ کام نہیں کرتی, اداکاری کے اندر حسن کارکردگی دے دی جاتی ہے اس کو, بس کر دیو. خدا دا واسطے ایوارڈ اصل میں پتہ کیا ہے؟ رائے عامہ. جب آپ کا ایوارڈ اناؤنس ہو تو لوگ کہیں کہ اس کو ایوارڈ ملا ہے, اس کے سینے پہ سج کے ایوارڈ کی چمک دمک بڑھ جائے گی. واہ واہ واہ. یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ہائے ایوارڈ ان کے سینے پہ کیا سجا ہے, اپنی قیمت بھی اور قدر بھی کھو بیٹھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں اس مقدس مہینے میں. ابھی پچھلے دنوں کچھ تاریخیں گزری ہیں. بے شک سر, بے شک. ہم نے کیونکہ ریکارڈنگز ہماری نہیں تھیں, اماں خدیجہ, بے شک ان کا ذکر رہ گیا. سر جی, اماں خدیجہ کا ذکر کیسے رہ سکتا ہے سر؟ یہ مہینہ اگر ختم بھی ہو جائے, اس کائنات کے اختتام تک ان کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے. میں سر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ مہینہ اس لیے اہم بھی سمجھا جائے گا قرآن کے نازل ہونے کے علاوہ کہ اسی مہینے میں بی بی مخدومہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا. میں سر یہ سوچتا ہوں کہ اسی مہینے میں آج سے 1450 سال پہلے ایک وہ گھڑی آئی کہ سرکار دو عالم کے گھر میں بی بی حالت نزاع میں تھیں اور بالکل صبر کی دیوی بن کے بیٹھی ہوئی تھیں, اس لیے کہ کوئی تکلیف ان کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے نہیں کہتی تھیں. بی بی جی کی جو خدمت گار تھی سر, وہ تھی کہ جس کی موجودگی ہر چیز کی شفا ہے, ہر چیز کی آسائش ہے. بی بی جی کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس آخری دوپہر کو سیدہ کائنات آقا زادی, ان کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں. آپ یقین کیجئے آپس میں گفتگو کیا ہوئی, اور میری بات پہ غور کر لیجئے, تحقیق بھی کروا لیجئے. کہنے لگیں کہ میری بیٹی, ایک بات کہوں تجھے, میں نے زندگی بھر تیرے والد بزرگوار کو فرمائش نہیں کی کہ کہیں ان کو میری طرف سے کوئی بوجھ محسوس ہو, مگر آج میں نے جاتے جاتے ایک فرمائش کرنی ہے, اور وہ بھی میرے ہونٹوں میں سکت نہیں کہ میں آخری وقت اپنی زندگی بھر کا طریقہ بدل دوں. تو ان کی لاڈلی ہے, ان کے جگر کا ٹکڑا ہے, ان کی آنکھوں کا نور ہے. تو کہے گی تو نہیں ٹالیں گے, اور شاید میری گستاخی کو بھی درگزر کر دیں. سر انداز دیکھیں محبت کا اور احترام کا. بے واہ. سیدہ نے کہا, اماں فرمائیے میں کیا جا کے بابا کو کہوں؟ کہنے لگیں کہ جا کے بابا کو کہو کہ جو کرتا پہنا ہوا ہے وہ مجھے عنایت کر دیں, کہ میرا کفن جو ہے اپنے شوہر اپنے نبی کے کرتے کی شکل میں میرے ساتھ قبر میں جائے گا تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں, میں بے نیاز جاؤں گی. اور پھر ایسا ہی ہوا. حضور والا, میں صرف آپ کو 2-3 باتیں ایسی کہنا چاہتا ہوں. شروع میں اس پروگرام میں آپ نے حیا کی باتیں کی ہیں. سر ان بیبیوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وسیلہ ہے حشر کی تباہ سامانیوں سے بچنے کا, تو پھر حیا ان کی ذات کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. سر جی آپ نے ذکر شروع کر دیا بی بی خدیجہ کا. میں ایک بات آپ کو کہوں, سرکار کے پاس بی بی خدیجہ کے بعد پہلی بیوی آئی, ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا. خدمت, تمانیت, تکمیل, کنبہ داری, گھر داری کی ایسی مثال کہ اس نبی نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا ان زمانوں میں جبکہ تردد ازدواج کا رواج تھا. باہر طور سر آخر میں حضرت بی بی عائشہ, میں صدقے جاؤں, بنت ابو بکر صدیق, سر کیا خاتون تھیں کہ سرکار کے نکاح میں آئیں چھوٹی عمر میں, اور سرکار کو کیا ان سے محبت تھی, اس قدر محبت تھی, اور عمر کے تفاوت کی وجہ سے لاڈ کرتے تھے, دلداری کرتے تھے. سر یہ ہے بیوی کے ساتھ اس عظیم ترین انسان کا برتاؤ. مگر جب بی بی خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو آپ دیدہ اور رنجیدہ ہو جاتے تھے, اور اس طرح یاد کرتے تھے کہ تقاضۂ بشری کی وجہ سے حضرت بی بی عائشہ لاڈلی محبوبہ بیوی کے دل میں رشک پیدا ہوتا تھا, اور کئی دفعہ جھنجھلا کے کہہ دیتی تھیں, سرکار یہ کیا بات ہے, آپ کو اللہ نے بہت اچھی بیویاں دی ہیں, آپ اس خاتون کو کیوں یاد کرتے ہیں جس کے سرخ رنگ کے مسوڑے تھے. اب یہ بات سنیے, یہ چیز سن کے سرکار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا, اور پھر درگزر کرتے کہتے تھے, میں اس کو کیسے بھول جاؤں, میں اس کو کبھی بھلا سکتا ہوں
جس نے میری تب اعانت کی, میری تب مدد کی جب پورا زمانہ میری بات نہیں مانتا تھا, سب میرے خلاف تھے. حضور والا جو محبت ہر بیوی سے سرکار کو ہے سر, وہ ایک درس ہے کہ ہر عمر کی بیوی کے ساتھ, ہر طرح کے تعلق کے ساتھ آپ نے کیسا حسن سلوک کرنا ہے. سر جب کبھی گوشت وغیرہ ہوتا تھا تو سرکار دو عالم ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضرت بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے کہ یا اللہ یہ میری مرحومہ بیوی کے ساتھ اس کی رفیق رہ چکی ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے جانے کے بعد ان کی قدر و منزلت میرے دل میں یا اس بیوی کے گھر میں کم ہو گئی ہے. اب ذرا ایک منظر دیکھیے کہ یہ تعلق بنا کیسے ہے. تعلق کیسے بنا ہے کہ بی بی خدیجہ, ان کا ماشاءاللہ اتنا بڑا قافلہ جو پورے حجاز کے قافلوں سے بڑا ہے, وہ تجارت کے بعد واپس آ رہا ہے. بی بی اپنے محل میں بیٹھی ہوئی, ان کا گھر نہیں تھا, ان کا محل تھا مکے میں, اور محل ایسا ہے کہ اس کو ڈسکرائب یوں کیا گیا ہے کہ اس کی ایک اوپر والی منزل بھی تھی جس کے سامنے ایک بیلکنی تھی جس میں سے بی بی دور سے صحرا سے آتے اپنے قافلے کی گرد کو پہچان سکتی تھیں, اور اس کا کچھ تزئین و آرائش ایسی تھی کہ ساری طرف نیلا رنگ تھا, آسمان کا رنگ, اور چاند ستارے بنے ہوئے تھے اس کمرے میں, یعنی کہ بیٹھ کے ایسا لگتا تھا جیسے کہ پوری چاندنی چٹکی ہوئی ہے اور ستاروں بھری رات ہے. اس میں بی بی اپنی نشست پہ یوں بیٹھی ہوئی تھیں کہ دور سے دیکھا کہ بھئی قافلہ واپس آ رہا ہے, مگر جو منظر سب سے پہلے آنکھوں کو ٹکرایا اور بھایا اور اس کے بعد سینے اور دل میں اتر گیا وہ یہ تھا کہ ایک حسین و جمیل پیکر جمال, حسین و جمیل نہیں, جمیل ترین, حسین ترین, اور وہ آ رہے ہیں اور ان کے اوپر بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کی دھوپ کی تمازت ان کو افیکٹ نہ کرے. سر جیسے جیسے قریب آتے گئے نظارہ نظر میں تو بھرتا گیا, اس کے بعد روح میں اترتا گیا کہ ایسا بھی کوئی حسین ہوگا. نوجوان ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سہیلی جن کا نام تھا نفیسہ, کہنے لگی نفیسہ میرا ہاتھ تھامو, دل پہ قابو نہیں ہے, اس نوجوان کو جا کے میرا پیام دو, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو انتخاب کا حق نہیں, عورت کو پیغام بھجوانے کا حق نہیں ہے. سر بی بی کی اس ادا پہ میں قربان جاؤں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام بیبیاں جو اپنے طور پہ اپنے کو لبریٹڈ سمجھتی ہیں کہ میرا بار تے میری مرضی, میرا شوہر تے میری مرضی, ہاں واقعی تمہاری مرضی ہے, مگر پھر اپنا انتخاب ایسا کرو کہ جو اس پاک ترین ہستی کی سنت پہ کہیں نہ کہیں عمل پیرا ہو, ورنہ تمہارا انتخاب خام ہے. میں سر ایک آپ کو بات اور کہنا چاہتا ہوں. آج آپ نے ذکر کیا ہے, باقی ساری خرافات ہیں, اصل فلاح اور اصل سکون صرف اس ذکر میں ہے. حضور والا میرے سرکار کے اسوہ میں جہاں بھی مناقحت اور گھرداری آتی ہے سر, وہاں پہ صرف اور صرف محبت, رواداری, لاڈ, برداشت, سمجھ اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. ہم لوگ یہ سب باتیں بھول جاتے ہیں اور اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. سر ہمیں ایک کرخت انتہائی سخت گیر مذہب کا عادی بنایا گیا ہے. جی اس لیے کہ سر جو لوگ ہمیں مذہب سکھا رہے ہیں, میں ان مولانا حضرات سے معذرت کے ساتھ کہوں, جب تک وہ اپنی آواز کو چنگھاڑ میں تبدیل نہیں کرتے, جب تک وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگاتے, جب تک وہ ایک دوسرے کے فرقے, اس کے عقائد, ان کے یقین کے اوپر چوٹ نہیں کرتے. آج آپ رمضان ٹرانسمیشنز دیکھیے, اب تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا. واہ شکر ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا. آج فرقہ واریت اور ذاتی اناد ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا فوڈر ہے, وہ اس کا کنٹینٹ ہے. انجینئر نے فلانا کہا, ڈاکٹر نے فلانا کہا. اچھا وہ ایک ساحل صاحب بھی آئے ہیں نئے موٹیویشنل اسپیکر, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگر مداری ہو نا بہت سارے تو ذرا تماشا اور میلہ لگا رہتا ہے, تو آپ نے میلہ لگا دیا ہوا ہے, اس میں جگہ جگہ کا مداری آئے گا, اور مداری جتنا زیادہ کرتب دکھائے گا اتنے زیادہ تالیاں پٹیں گی. یہ مگر بھول جائیے کہ نہ یہ انسانیتی خدمت ہے, نہ رمضان کی, نہ ہی اسلام کی. حضور والا آپ نے ذاتی لڑائیوں کو کنٹینٹ بنا دیا ہے, یا جہالت کو کنٹینٹ بنا دیا ہے. آج میں پوری ایمانداری سے آپ کو کہوں کہ آپ کی رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر جہالت, خرافات اور لڑائیاں اور انانیت, اس کے علاوہ اور کچھ بتا دیجئے. ہاں باقی یہ ضرور ہے کہ بھئی ماشاءاللہ جو خاتون آپ کو آج خوبانی کا میٹھا بنانے کا سکھانے آئی ہیں, وہی تھوڑی دیر بعد آپ کو وظائف بھی بتاتی ہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ وظیفہ کرو. ساتھ ہی کہتی ہیں کہ چہرے کی چمک کے لیے آپ نے میرا بنا ہوا یہ تیل استعمال کرنا ہے, تقریباً 60 دن استعمال کیجئے تو چہرہ ایسے چکنا ہو جائے گا. 60 دن
तो सर पत्थर पे लगाएं वो तेल तो चिकना हो जाएगा, तो फिर इंसानी जल्द है, बस कर दीजिए। चलिए ऐसी उन्होंने सी चीज़ें, ऐसी मार्केटिंग भी तो करनी है ना, फिर अपना क्या ज़रूर करें, उसे फिर मार्केटिंग कहें, उसे कहें कि हमने रमज़ान बाजार है, रौनक रमज़ान नहीं। हाय, समझ आई मेरी बात? शान रमज़ान नहीं, आने अच्छा, कोई रमज़ान एक ट्रांसमिशन से आप मुतमईन हैं जो इस साल हुई, कोई सर जी, मेरी एक जो बात चल सुनिए। रही है? मैं इस वक्त बड़ा खुशकिस्मत हूँ। एक तो बात यह है कि मुझे किसी ने ट्रांसमिशन के लिए नहीं बुलाया, और मैं समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है, वरना सर मैं भी यहाँ बैठा अपना मुंह बंद करके बैठा होता कि अपने चैनल की तारीफ़ करता जाता, हालांकि मुझे दिल में चोर होता। एक बात हजूर वाला, जो मौका आपको नहीं मिलता, जो आपको बुराई में हिस्सा डालने से बचा लेता है, यकीन कीजिए उससे बड़ा मौका और कोई नहीं। वाह। इस तरह का मौका ना मिलना सबसे बड़ा मौका है। सर इस साल मैंने जो काम किया है रमज़ान में, और आपको बिल्कुल हर वक्त पढ़ना चाहिए, मैंने मौज़ूआते कुरान के ऊपर पढ़ना शुरू किया है माशाल्लाह। और सर वो इस कदर मज़े की चीज़ है कि अगर आप एक मौजू लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक मौजू आपको बताता हूँ कि अगर आपने मौजू लेना है लवातत, जी, समझ आई, वाह। तो आप देखें कि कुरान में कहाँ कहाँ जिक्र है, वो सब एक जगह हो, उसके बाद उसकी तफसीर पढ़ें, किस किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहा है अल्लाह ने, अल्लाह, ताकि आपको वो मौजूए कुरानी जो मौजूए हयात भी है, वाह, उसके बारे में कुरान का पैगाम दिल में उतर जाए। हमारे यहाँ सर सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि हमने कुरान कभी तर्जुमे के साथ तो पढ़ा ही नहीं है, और चूंकि कुरान में हर जगह पे एक मौजू नहीं है, तो कोई भी मौलाना कुरान ये कहता है, अब मुझे क्या पता कुरान क्या कहता है। कि सर मुझे तो बचपन में कुरान पढ़ाया गया, 3-4 दफ़ा मेरी आमीन की गई, और बहुत सर ये तो फिर मैंने अकल तब की जब मैं बड़ा हुआ कि मुझे मौलवी की बात नहीं सुननी, कुरान ये कहता है। मुझे खुद देखना है, अरे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि कुरान क्या कहता है। दुनिया गुजर गई, क़यामत आ जाएगी, लोगों को पता नहीं चलता कि कुरान कहता क्या है। तो अपनी फ़िक्र और ज़िक्र का गौर कीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। खैर, अगली बात अगर मैं आपको कहूँ सर तो बड़ी मुनासिब बात है मेरे लिए। ये जो कुछ दिन हैं, ये सर एक अजीब सरूर के दिन हैं। सर जी, मेरे सरकार के बाद, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताऊं, मेरे सरकार के बाद जिस हस्ती से मुझे बेतरा इश्क है वो उनकी आकाज़ादी और सैयदा कायनात। अल्लाह। सर जी, एक अजीब नेमत है कि उनके बाद उनकी साहबजादी जो दरअसल उनकी महबूबा हैं। सर जो महबूब तरीन होता है ना, उसके लिए इंसान पता है क्या कहता है? फातिमा मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। अल्लाह। किसी ज़ौजा मुतहरा को सरकार ने यूँ मुखातिब नहीं किया जैसा कि आकाज़ादी को किया, और आकाज़ादी तेनू सजदा भी है कि तेरे उत्ते साढ़े माँ बाप कुर्बान, तेरे प्यो दे माँ बाप कुर्बान। अच्छा सर जी, मौला कायनात के दिन आने वाले हैं, शब ज़रबात आने वाली है सर, जिस दिन उस मनहूस लईन ने मौला कायनात को ज़रब पहुंचाई थी हालत नमाज में, जिसका नाम हम इब्ने मलजम कहते हैं जी। हजूर उसके बाद 3 दिन जो हैं तावक्ते के मौला कायनात की शहादत हो गई, वो भी सर एक दिन है उस हस्ती को याद करने के। इसके बारे में आपका मसला कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। जी 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 जी। सर कभी ये सोचा है कि पूरी कायनात में गूंज किसकी चीज़ की है? कहीं चले जाएं, अली 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 जी, अली अली। सर ऐसी गूंज है, ऐसी गूंज है कि यकीन नहीं आता। और मैं एक बड़ी अकीदत से बात कहूँ आपको सर जी, जहाँ मौला कायनात के बेशुमार वस्फ़ हैं, बेशुमार वस्फ़ हैं, हमारी नज़र में उनकी इज़्ज़त के लिए, उनके एहतराम में मर जाने के लिए, उनके इश्क में गर्क हो जाने के लिए सिर्फ एक हकीकत काफ़ी है, और वो हकीकत पता है क्या है जनाब? वो सैयदुन निसा के सरताज हैं। अल्लाहुम्मा। वो उसके मजाजी खुदा हैं कि जिस पे खुदाए हकीकी राज़ी है, खुश है, नाजा है। कभी आपने सोचा कि क्या मकाम होगा उस मजाजी खुदा का? वाह वाह। और सर जी एक बात आपको बताऊं, अगर किसी ने भी दर्स सीखना है, एक औरत ने ख़ास तौर पे, कि अपने घर में जाके अपने शौहर और अपनी सास के साथ क्या मामला रखना है। हमारे यहाँ टीवी ड्रामे बहुत हैं, हमारी टीवी ड्रामे का जो की कंटेंट है फॉर सक्सेस, वो सास और बहू की चपकलिश है। दोनों की बाहम साजिशें हैं, दोनों की बाहम नफरत है, दोनों की मैकेनिक्स हैं। वो उसको कैसे जलील करती है, वो उसको कैसे तरील करती है। माँ जो है तलाक दिलवा रही है बेटे को ही नहीं, क्या क्या साजिशें हैं, क्या क्या फजूल बातें। दिस इज़ द कंटेंट ऑफ 90% ऑफ योर ड्रामाज मेड इन द मुस्लिम कंट्री ऑफ पाकिस्तान। हुजूर वाला, दो जहानों की मालिक को ब्याह के हज़रत अली अपने घर लेके गए। छोटा सा घर था। मौला कायनात की वालिदा साहिबा
बी बी जनाबा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद तशरीफ़ रखनी थी। पहली बात जो जाके उन्होंने अपनी माँ को कही, अम्मा फ़ातिमा आ गई हैं, अब घर का निज़ाम और तमाम काम इनके ज़िम्मे हैं, आप आराम कीजिए, ये आपकी खिदमत करेंगी। मजाल है कि दो जहानों की मालिक ने, जिसका बाप दो जहानों की रहमत है, उसने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं क्यों करूँगी। सर जी, ये जो है ना, एकदम से किसी की मोहब्बत में मिट जाना जी, इसके बगैर फला नहीं है, कोई फला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आप बड़ी बातें हम लोग करते हैं कि ये और वो, औरत मार्च वाली, बाकी फेमिनिस्ट, बाकी मैं तो मिजोजिनिस्ट हूँ ना आपके तहत। जी। हजूर वाला, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सर मेरी नज़र में औरत की अकमल तरीन शक्ल, जो कामिल तरीन सरापा है, वो मेरी सैयदा है। उसके अलावा मेरे लिए कोई और नमूना है ही नहीं। सर जी जान से वारी सदके हो जाएं, जी जान से वारी सदके हो जाएं, एक एक अदा को याद करके, एक एक अदा को याद करके। सर हज़रत अली बहुत पैसे वाले नहीं थे, आप सोचें, मौलाए कायनात, और दुनियावी दौलत कोई चीज़ नहीं थी। सर आपको पता है उनका काम क्या था बुनियादी तौर पे? हज़रत अली घास काटते थे, एक ख़ास किस्म का घास होता था, वो काट के लाते थे, उसे बेचते थे। क्या घास के पैसे मिलते होंगे। सर घर में फाका होता था, हज़रत अली थोड़ी सी रकम लाते थे, आके बीबी जी के हाथ में रखते थे, वो कहती थी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए मैं आटा मंगाऊं, मैं गूंदूं, मैं रोटी पकाऊं, आपको दूं। सर कोई औरत अगर ये पहचान जाए कि उसका शौहर जो कमा के लाया है उस पर एक दफ़ा बिस्मिल्लाह कहे, एक दफ़ा शुक्र करे, बरकतें उस घर में बरकतें ख़त्म ना होंगी, ख़त्म ना होंगी। सर मैं आपको ये बात बताऊं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक सवाल ये मैं आपसे पूछना है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन पूछूंगा। ये जो कहा जाता है कि सास ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, कर ले तो अफजल है, लेकिन इसका मतलब वो जिम्मेदार नहीं है। ये भी औरत को हक दिया गया है जी, हक दिया गया है कि क्या तुम्हें इतनी समझ और बसीरत होगी कि जो तुम्हारा मजाजी खुदा है जी, उसको पैदा करने वाली माँ, उसको पैदा करके पालने वाला बाप जनाब तुम्हारी खिदमत और इज्जत के लायक है कि नहीं। वाह सर ये इंसान है, फरिश्ता नहीं है, नहीं है। फलसफाई जबरो कदर देखिए कि आपको खुद दे दिया गया ये इख्तियार कि तुम समझो कि अच्छाई का रास्ता क्या है। सर अजर तो उस रास्ते का है जो मैंने चुना। जनाब मैं सांस लेता हूं तो क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? कतअन नहीं, कतन नहीं। मुझे इनाम मिलेगा उन चीज़ों का जो मेरे इख्तियारी अमल है। जी सर बाप मियाँ का हो, माँ मियाँ की हो, आप उन्हें अपने आप के लिए काबिल इज्जत समझें, उनकी खिदमत करें, ये आपका इख्तियारी अमल है, आपका फ़र्ज नहीं है। जी सर कहीं ज़्यादा इनाम मिलेगा। आई समझ आपको? जनाब 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 हजूर वाला ये बातें कमाल है। एक आदमी से मोहब्बत हो, सोचें ज़रा, और वो आदमी आपका कफील हो, सर का ताज हो, सर की छत हो, सर उसके तो पाँव धो धो के पीने चाहिए। वो कहते पाँव क्यों धो के पिए? बराबरी इसलिए कि मोहब्बत के अंदर बराबरी कैसी? सर ये कोई कुश्ती है, ये कोई रेसलिंग मैच है? सुन लो वे पैड़ियो। सर जी मोहब्बत तो सिर्फ सबमिशन है, सिर्फ सबमिशन है, सिर्फ सबमिशन है। मैं क्या अर्ज़ करूँ आपको। सर मोहब्बत का दर्स पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन है, आप देख लें, पता नहीं किस चीज़ का दर्स दिया जा रहा है। सर एक दफ़ा कोई सीरियसली बैठ के वाक़तन मर्दों को भी और औरतों को भी सिर्फ ये बताए कि हमारे रोल मॉडल्स के अपने उसवा क्या थे, उनके अंदर तमाम खूबियाँ क्या थीं, और उनको हम कैसे फॉलो करें। अब तो आपके मोटिवेशनल स्पीकर वहाँ बैठ के यही कहते हैं कि कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई उसके ऊपर वो नहीं है, कर ले तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, उसको घर लेके दो, ये लेके दो, तोड़ने की बातें। अब ये जो पैगाम आपने दिया है, इसमें से कितनी पॉजिटिविटी है? सर जी हर वक्त मुकाबले की बातें, हर वक्त एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार होने की बात जी, हर वक्त ईट मिट्टी को रोड़ा मार दिया करना। हजूर वाला ये क्या फलाह का रास्ता है? एक मैं आपको आखिरी एक बात बताऊं सर जी, आखिरी क्या बात है, इसमें बातें ख़त्म ही नहीं कभी हो सकती। वाह वाह वाह। इस महीने में बहुत सारे पाकिस्तानी उम्रा करने गए हुए हैं जी, और अभी बहुत सारे पाकिस्तानी उम्रा करने जा रहे हैं। जनाब आप में से वो तमाम लोग जो कि उम्रा करने जा रहे हैं, बेशक पहले भी कई दफ़ा गए हों या पहली दफ़ा जा रहे हैं, मेरी एक दरख्वास्त और मेरी एक हिदायत, किसी जगह जाते हैं ना तो किसी से पूछते हैं कि वहाँ क्या देखने की चीज़ें हैं, वहाँ क्या करने की चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں تھائیلینڈ جا رہا ہوں کیونکہ گندا انڈا مونیٹائز ہو کے بہت کامیاب ہو گیا ہے اور میرے کو بے شمار پیسے نہیں تھے، عید دیاں چھٹیاں میں بینکاک جاؤں گا، بینکاک کے شولے، اور آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب تسی تو ماشاءاللہ کئی باری ایہو جیاں جگہ تے گئے ہو، تو میں دسو شولے سب سے زیادہ کہاں دہک رہے ہوتے ہیں، جی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں 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 یہاں۔ جی 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 حضور والا، ہم ایک پلگرمیج پہ جاتے ہیں ان شہروں میں کہ جن کے علاوہ کہیں دنیا میں سکون نہیں ہے، اور کسی سے نہیں پوچھتے کہ وہاں جا کے دیکھنا کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کون سی جگہیں ایسی ہیں جن کا بیان نہیں کیا جاتا، مگر آپ جا کے ان کو ڈسکور کر چکے ہیں، تو ہمیں بھی بتائیے۔ آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور سر جی اگر یہ بات آپ نے آج شامل کر دی تو میں سمجھوں گا کہ میرے اس سال کے شاید کچھ گناہ جھڑ جائیں، ہیں بہت زیادہ۔ حضور والا، جب آپ اپنے سرکار کے روضے کی طرف جائیں گے تو تمام مرد حضرات سن لیں، جس دروازے سے آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے اس دروازے کا نام ہے باب السلام۔ باب السلام سے پھر ایک راہداری جاتی ہے سر جی، راہداری چلتے جائیے، جب راہداری 2/3 ختم ہو جائے گی تو آپ کے بائیں جانب ایک نظر ڈالیے تو وہاں پہ میرے سرکار دربار ہے اس دنیا کا، اور مواجہ شریف ہے۔ سب سے پہلے وہ جو مواجہ شریف ہے اس جالی کے اندر، وہ عین اس جگہ پہ ہے جہاں پہ قبر اطہر میں میرے سرکار کا چہرہ مبارک ہے۔ پھر سر ان کے جیسا احسان کا بدلہ کون دے گا؟ پھر رفیق یار ہرا نہیں بلکہ یار سور ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ہیں کہ جن کی دعا کرتے تھے، جن کا اسلام قبول کرنا نبی کی دعا کی قبولیت تھی، حضرت عمر۔ سر جی یہاں سے جب آپ گزریں گے اور اس مقام سے ہو کے جب گزریں گے تو جو ایگزٹ ہے وہ کیا ہے؟ باب بقی۔ تو یاد رکھیے، باب السلام اور باب بقی کے درمیان ایک راہداری ہے، 2/3 گزر جائیں تو ریاض الجنہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، ریاض الجنہ کے ساتھ سرکار کا روضہ پاک ہے۔ حسیب خان، جس دن سے سرکار نے وہاں پہ آسودگی پائی ہے اس خاک میں، اس خاک کی قسمت جگائی ہے، تا وقتے کہ قیامت آ جائے گی، جو شخص وہاں داخل ہوگا وہ حالت وضو میں ہوگا، جو شخص وہاں داخل ہوگا وہ عشق کے سرور کے اندر ہوگا، جو شخص وہاں داخل ہوگا وہ یا عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوگا یا حج کرنے کے لیے آیا ہوگا، جو شخص وہاں داخل ہوگا وہ درود و سلام پڑھتا ہوا داخل ہوگا، جو شخص وہاں داخل ہوگا اسے لگے گا کہ آج میں وہ وسیلہ جمیلہ پا گیا ہوں کہ جس کے توسط سے مجھے سب کچھ ملنا ہے، اور لبوں پہ دعا ہوگی، درود ہوگا، اور آنکھوں میں صرف آنسو ہوں گے۔ خواتین و حضرات اور حضرات خاص طور پہ، جب آپ یہ فاصلہ طے کر رہے ہیں اپنے دل کی مراد درودوں کے درمیان رکھیے۔ سر فرشتے اٹھا کے تھک جاتے ہیں، بنی نو انسان اور نبی کے عاشق درود پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے، صدیاں گزر گئیں۔ ممکن ہے کہ جو درود وہ وہاں سے اٹھائیں ان میں سے آپ کی دعائیں اور آپ کی مرادیں تلف کر دیں، اور اس ماننے والے کو کہ جس نے اپنے محبوب کے اوپر پڑھا ہوا درود یوں قبول کرنا ہے بلکہ ساتھ ہم نوا ہو کے ساتھ پڑھ کے قبول کرنا ہے، وہ آپ کی حاجت کو چھوڑ دے۔ دنیا میں ڈاکٹر عمر عادل کے بقول دنیا میں دعاؤں کی مقبولیت اور قبولیت کے جو سب سے افضل مقامات ہیں ان میں سے ایک فاصلہ باب السلام اور باب البقی کے درمیان، آزما کے دیکھیے، اور میری بات پہ یقین نہ کیجیے، اپنے عشق پہ یقین کیجیے، اپنے رب کے عشق پہ یقین کیجیے جو عشق ان کو اپنے نبی سے ہے، اور پھر دعا مانگ کے دیکھیے۔ یہاں سے نکل گئے نا تو ایک اور جگہ میں نے مدینے کی بتانی، اگلے پروگرام میں مکے کی بتاؤں گا۔ جب آپ باب البقی سے نکلتے ہیں تو سر اس میں ایک رمز ہے، رمز پتہ ہے کیا ہے؟ سر باب البقی کا نام باب البقی یوں ہے کہ اس کے قریب ذرا سا آگے جا کے جنت البقی کا صدر دروازہ آتا ہے۔ جنت البقی وہ قبرستان ہے جو کہ مدینے میں آپ کو پتہ ہے صدیوں سے قائم ہے۔ حضور والا، جنت البقی میں کیوں جائیں گے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میرے ایک ہی وجہ ہے میرے پاس، سر وہاں پہ قبریں اتنی ہیں اور بے نام قبریں ہیں، کسی قبر کے اوپر کتبہ نہیں ہے۔ میں کیا مطلب، یقیناً کسی زمانے میں وہاں پہ صحابہ دفن ہوئے، میں یقیناً باب البقی اس عقیدت کے مارے بھی جا سکتا ہوں؟ نہیں، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں گناہگار، گھٹیا ترین انسان، بدکار، جنت البقی صرف اس وجہ سے جاتا ہوں
کہ میں نے سرکار کو سلام کر لیا ہے، اب میں آقا زادی کو سلام کر رہا ہوں۔ اللہم صل۔ حضور والا میں سمجھتا ہوں کہ میرے سرکار دیکھتے ہوں گے کہ آ کے مجھے سلام کیا، میرے ساتھیوں کو سلام کیا، میری بیٹی کو پوچھنے جائے گا کہ اللہ سر آپ جب جنت البقیع میں داخل ہوں، داخل ہونے کے بعد اپنے دائیں جانب دیکھیے، وہاں بیریئر لگے ہوئے ہیں، نیلے رنگ کے لوہے کے بیریئر، وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، قبروں پہ آنے کے آداب یہ ہیں، یہاں نہ آئیے، یہاں نہ آئیے۔ اگر آپ ان بیریئرز کی طرف قدم بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی شرطا، کوئی معلم آ کے آپ کا راستہ روکے گا اور کہے گا یہاں کیا کرنے جا رہے ہو، یہ بالکل غلط جگہ ہے، تم گمراہ ہو، چلو وہاں چلو۔ میں ہمیشہ جا کے ان سے تکرار نہیں کرتا، صرف ایک بات کہتا ہوں، میں گمراہ ہوں، میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، اگر یہ جگہ غلط ہے اور یہ وہ نہیں جو یہ میں سمجھ رہا ہوں تو مجھے روکتے کیوں؟ تمہارا روکنا ہی تو مجھے بتاتا ہے کہ یہ اس شہزادی کی آرام گاہ ہے جس کے مصائب کا حال ہی کوئی نہیں اور آج تک قائم۔ حضور والا اس کا آداب کیا ہے وہاں کے؟ وہیں کھڑے ہو جائیے، جھگڑا نہ کیجیے۔ خدا کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں کر کے دیکھیے، اپنے ہاتھ اٹھائیے، سب سے پہلے سلام پیش کیجیے، فاتحہ پڑھیے، اور پھر سر جو زبان آتی ہے آپ کو اور جو انداز آتا ہے یہ کہیے، بی بی تیرے در کا گدا ہوں، تیری سفارش کروانے آئے، سب سے پہلے تیری سفارش تیرے بابا سے کر، یہ کر کے وہ اپنے رب سے کہیں تیرا کہا ہوا تیرا والد نہیں ٹالے گا، تیرے والد کا کہا ہوا ہمارا رب نہیں ٹالے گا، میری یہ مشکل آسان کر۔ آمین۔ میں صدقے واری تیرے سرتاج پہ کہ جن کو مشکل کشائی کا رنگ لگا ہوا ہے، میرے خدائے مشکل کشا، مجھے تیری وجہ سے، تیرے سرتاج کی وجہ سے میری مشکلیں آسان فرما۔ اور سر پھر آخر میں کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ نہ کہیں، بی بی جی اس دن یاد رکھیے گا جس دن جنت کے دروازے پہ آپ کھڑی ہوں گی اور میں برزخ کے اندر جہنم کا منتظر ہوں گا کہ میں آپ کے روضے پہ آیا تھا اور آپ کے شہزادوں کا پرسہ دیا تھا، اور جب میں نے پرسہ دیا تھا تو ان کے غم میں میرا خون میری آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ ان آنسوؤں کی قدر کیجیے۔ اگر احسان کو اگر کوئی پہچان سکتا ہے تو صرف بنت نبی ہے جو پہچانے گی، اور خدا کی قسم اعمال کی گٹھڑیاں جو ہیں وہ اڑ جائیں گی۔ ایک وہ آنسو جو ان شہداء کے نام پہ آپ کی آنکھوں سے ٹپک کے رہے گا، وہ سر آپ کے لیے مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ اپنے فرقوں کی وجہ سے بزرگ بانٹ بیٹھے ہیں، دنیا و آخرت جو ہے وہ میری سیدہ کی ہے، اس لیے کہ جنت کی مالک کون ہے، خاتون جنت کون ہے، یہ سارے اعمال، یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر خاتون جنت کی مرضی آپ کو داخلہ دینے میں شامل نہ ہوئی۔ اور سر جنت کے سردار کون ہیں؟ وہ شہزادے کہ جن کی شہادتوں کا پرسہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ مدینے کو اس قبرستان میں جا کر اس آقا زادی کے سامنے پیش کیا۔ خواتین و حضرات، باقی تصویریں بناتے رہے گا، سٹینڈنگ ان مسجد نبوی، خدا کا واسطہ ایک تو یہ طریقہ کم کرتے ہیں، خدا کے لیے وہاں جا کے سیلفیاں نہ بنائیں۔ کتنی صرف لوگوں کو فیس بک پہ لگا کے دینے کے لیے بس کرتے ہیں سر۔ دھیان وہاں رکھیں، ہو سکتا ہے یہ موقع زندگی میں صرف ایک بار ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ موقع 10 بار ملے، مگر قبولیت کی گھڑی صرف ایک بار ملے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اس قابل کرے کہ آپ عمرے پہ جا سکے، اور جو طریقہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا دل کو لگا ہے، باقی اب آپ لوگوں کی اپنی دل کی آواز ہے جس کا جہاں آخری کرنی ہے صرف یہ ہے سر کہ اگر آپ میں سے 10 لوگ بھی میری بات سن کے، میری گزارش سن کے وہاں پہ جائیں اور کہیں پہ آپ کو ان مقامات پہ ہماری یاد آئے، ہماری ٹیم کی یاد آئے، ایک دعا سر جی، آسانی حیات کی دعا، اللہ تو ان پہ زندگی آسان کر دے سر جی، باقی سب چیزیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، آپ یقین کیجئے۔ اور سر جب ایسی دعا کی جاتی ہے، کیونکہ آپ خود نہیں کر رہے، کوئی آپ کے لیے کر رہا ہے، اس کی قبولیت کہیں زیادہ ہے۔ آپ لوگ ہمارے لیے ضرور کیجئے گا پلیز، ڈاکٹر عمر عادل صاحب کا نام لے کے ان کے لیے دعا کیجئے گا، آصف خان کا نام لے کے میری ٹیم کے لیے۔ یہ جگہ یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ یہ پروگرام چلائیں گے تو شاید لوگوں کو یاد آئے کہ ہم نے کہاں جا کے کیا کہنا ہے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ آج کا پروگرام میں بالکل خاموش ہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی سوال کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔ آپ نے جو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ بس آپ کی اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر ہو۔ تھینک یو ویری مچ دوستو، یہ تھا آج کا شو، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔